اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تلجا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ آج ہے طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 51۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام عمر، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے۔ جی جناب، تو کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کی کوالٹی کا، اس معاشرے میں لوگ خوش ہیں یا نہیں، اس چیز کا اندازہ اس طور پہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو انصاف کا نظام ہے اور جو قانون کی بالادستی ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹڈ ہے یا نہیں۔ ہمارے دین میں بھی عدل و انصاف کی اہمیت کو بہت جگہ پر اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ عدل و انصاف کے متعلق آیتیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عدل و انصاف کی اہمیت کو اپنی زندگی میں بتایا بھی اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ان کی بیٹی بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی جائے تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور کے لیے ایک الگ قانون ہوتا ہے اور غریب اور جو مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدالتوں کا صحیح سے کام نہ کرنا ہے، یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے؟ وہ کیا ہرڈلز ہیں جو کہ آ رہے ہیں اس عدل کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ تو ان تمام تر سوالات کا جواب میں آج پوچھنا چاہوں گا سلمان بھائی سے کہ سلمان بھائی ذرا بتائیے گا کہ جو ہمارا یہ اتنا گلا سڑا عدالتی نظام ہے یہ کس طریقے سے صحیح ہوگا، اور کس طریقے سے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر شاید جو ہے وہ اب یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، یا پھر اگر کوئی امید کی کوئی کرن ہے تو پلیز اس متعلق بھی بتائیے، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ ایک عام آدمی اگر کسی چیز سے پریشان ہے تو وہ عدالت جا کر کانفیڈنٹلی اپنی جو کیسز ہیں وہ نہیں کر سکتا، وہ اس چیز سے بھاگتا ہے کہ ہم کورٹ کچہری کے چکر کیوں لگائیں گے۔ تو آپ ان تمام تر چیزوں پر کیا دیکھتے ہیں سلمان بھائی؟ آپ کے کیا انالیسس ہیں اس پہ؟ جی جی احمد، جیسا کہ آپ نے تمیز میں کہا کہ کسی معاشرے کا جب آپ کو اندازہ کرنا ہو کہ وہ کتنا ہیلدی ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں انصاف کا نظام کیسا ہے، مطلب عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، انصاف پرووائڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور انصاف کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے نا اسے بیسیکلی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو، مالدار تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر ہی لیتا ہے، لیکن اصل میں جو آپ دیکھیں اگر اس کو بالکل مائکرو لیول پہ اس کا انالیسس کریں تو جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا اس کو کیا پروٹیکشن حاصل ہے۔ انصاف کا نظام اس کو انشور کرتا ہے کہ اس کو بھی اتنے ہی رائٹس ہوں۔ اگر وہ عدالت سے رجوع کر لے تو وہ بھی ایک امیر آدمی کو، ایک پیسے والے آدمی کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے اگر اس نے کوئی بات غلط کی ہے تو بیسیکلی اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اگر آپ کا نظام اس طرف نہیں ہے تو بیسیکلی آپ کے یہاں عدم انصاف ہے، اور عدم انصاف کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں پھر قانون کی بالادستی نہیں ہے، پھر اب سب اپنی اپنی منمانی کرتے ہیں، اور جب وہ کر لیتے ہیں منمانی تو ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں سے تو جو ہے وہ انصاف تو ملنا نہیں ہے، تو وہ پھر عدالتوں کو پھر خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے پاکستانی کورٹس کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تھا، اس کی ہیڈ لائن یہ لکھی تھی کہ پاکستانی کورٹس آر بچز آف دی ریچز۔ بہت مشہور ہوا تھا یہ سینٹنس کہ دے آر بچز آف دی ریچز۔ تو یہاں پر تو عدالت انصاف بکتا ہے، اگر آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ اپنی مرضی کا وہ لکھ لیں، لوگ کہتے بھی ہیں کہ وکیل نہ کریں، آپ جج کر لیں۔
تو مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا تھا کہ جب پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو یہ اکبر الہ آبادی بہت طنز و مزاح کے شاعر تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم بھی دیکھیں یہ پورا وکیل سسٹم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو جائزہ لیں اس پورے نظام کو, تو وکیلوں نے اپنی یونینز بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی ایفیلیشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے, اور پارٹی ایفیلیشن بھی ہے اپنی بھی, انہوں نے پوری پوری یونینز بنائی ہوئی ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب تک کیس لمبا نہیں چلے گا تو وکیل کی فیسز کیسے جائیں گی؟ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو نظام میں جو ہے انہیرٹ جو ہے فالٹ یہ ہے کہ جب تک کیسز لمبے نہیں چلیں گے تب تک ان کی فیسز جو ہے وہ کون انشور کرے گا کہ وہ ان کو پے ہوتی چلی جائیں گی. اگر ریپڈ جو جسٹس سسٹم ہوگا, اگر جلدی سے آپ انصاف پرووائڈ کر دیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی ہو جائے گا وکیلوں کو. تو یہ نظام ایسا بن گیا ہے کہ یہاں پہ بینیفیشری جو ہے نا, اس کو چلانے والے ہی اس کے بینیفیشری ہیں. تو جب کسی چیز کو چلانے والے ہی اس کے بینیفیشری بن جائے نا, تو وہ تو پھر وہ نظام کو آپ کیسے چھیڑیں گے؟ وہ تو وہ چلنے دیں گے کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں, وہ اس سے بینیفٹس اٹھاتے رہتے ہیں اٹھاتے رہتے ہیں. اور ججز کا معاملہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو سٹیٹس بتاؤں تو تقریباً 21 لاکھ سے اوپر جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں پینڈنگ ہے. 21 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں مختلف کورٹس میں. تو آپ مجھے بتائیں, اور تقریباً 3,000 سے اوپر کچھ ججز ہیں, ٹھیک ہے, تو کیسے نمٹائیں گے, کیا ٹائم لائن ہے, اس بات پہ غور نہیں کیا جاتا, اس بات پہ غور نہیں کیا جاتا. اور ایک انٹروسپشن کی باری بات نہیں ہے کہ وہ سول سرچ کیا جائے گا, مطلب عدالتی نظام خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چیک کرے کہ دیکھیں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں ان کو پتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں, ان کو پتا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ ایویڈنس کا لیک ہو رہا ہے, کہاں پر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انسرٹ کرانا چاہیے اس سسٹم میں, ان کو پتا ہے یہ سب کچھ. لیکن وہ خود ہی جو ہے نا وہ اپنے اندر جھانک کے گریبان میں جھانک کے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت یہ کر سکتی ہے اس نظام کی بہتری کے لیے کہ وہ لا پاس کر سکتی ہے, ایکٹ بنا سکتی ہے, اس ایکٹ کو وہ کہے کہ بھائی آپ اس کو اسپیڈی جسٹس دیں, ایک قانون بنا دیں. دیکھیں جب قانون بنتا ہے, آپ اس کو اس ٹرانزیکشن کو ذرا سمجھیں. ٹرانزیکشن یہ ہوتی ہے, یہ ٹرانزیکشن ایسے ہوتی ہے کہ اگر جو آپ کی قانون ساز اسمبلی ہے یعنی پارلیمنٹ, وہ قانون بناتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے, پارلیمنٹ کا مطلب ہے پارلیمنٹ سے اپروو ہوتا ہے, اس کے بعد سینٹ میں جاتا ہے, اس کے بعد صدر مملکت کی سائن ہوتی ہے, وہ ایکٹ بن جاتا ہے. ایکٹ بننے کے بعد اب عدالتوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں, ٹھیک ہے, جو پوری سرکاری مشینری ان کے پاس ہے. اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرا سکتے, اب پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ قانون صحیح بننا چاہیے. آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آئیں, قانون صحیح بننا چاہیے. اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن فیز ہے عدالتوں کا, جو ان کو بیوروکریٹس اور پولیس اور باقی جو ادارے ہیں انٹیلیجنس ادارے, ان کے تھرو ان کو امپلیمنٹ کرانا ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ گیپس نہ ہو, اس میں کوئی لوپ ہولز نہ ہو, اور لیٹر اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرا جائے. لیکن پہلے انشور کر لیا جائے جو قانون بن رہا ہے وہ انصاف کے تقاضے پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, قانون بننا اور انصاف کے تقاضے پورے ہونا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ایک قانون میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو وہ پھر معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ فروٹفل ہوگا. ادروائز وہ کیا ہوگا, آپ ایک عجیب و غریب قانون بنا دیں اور اس کو آپ بولیں کہ بھائی کیونکہ یہ قانون بنایا ہے اور یہ قانون ہے, اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, کیا ہوگا؟ پرابلم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب ہم نے جیسے کہ کووڈ-19 کے کیس میں دیکھا کہ آپ نے امپلیمنٹ کرایا کہ بھائی لاک ڈاؤن لگا دیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو غریب آدمی ہے, جو ڈیلی ویجر ہے, جو ڈیلی اپنی ریڑھی لگا کے کماتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. ٹرو. تو یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. یہ بیسٹ ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو کرنٹ, جو قانون تو ہے لیکن اس کی تمہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. اور وہ ویژنری اور وائز اور نگاہ رکھنے والے ججز ہونے چاہیے. دیکھیں ججز کے لیے تو مشہور ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اور نہ صرف ایکسپیرینس ہونا چاہیے بلکہ جو ہم اثر دور کے تقاضے ہیں نا اس سے ان کو ہم آہنگ بھی ہونا چاہیے, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو موجودہ دور ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ نہیں کہ وہ 1980s اور 90s کا جو ہے وہ وزڈم لے کے آ رہے ہوں اور اس زمانے کی جو چیزیں ہوں وہ چاہ رہے ہوں کہ وہ اس طرح ہو جائے. ظاہر سی بات ہے دور آگے چلا گیا, ٹیکنالوجی آ چکی ہے, بہت سارے معاملات جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں, تو اس طریقے سے نہ ہو. اگر ورنہ کریں گے کیا؟ دیکھیں, اور مجھے تو ایک حیران کی اس بات پہ ہے, آپ دیکھیں اور اپنا ٹریڈیشن بھی دیکھیں, اسلامک ٹریڈیشن, اس میں دیکھیں آپ وکیل کا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے ویورز کو یہ بات بتائیں گے, اس بارے میں جا کے ریسرچ کریں, وکیل کا کوئی رول ہے ہی نہیں ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں.
جج ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، اور وہ دونوں کو مطلب جو مدعی ہوتا تھا، مدعی علیہ ہوتا تھا، دونوں کو سنتا تھا، اور قرآن و حدیث اور جو اس وقت کا مروج قانون ہوتا تھا اس کے مطابق اس کی روشنی میں فیصلے دیتا تھا، اپنی وزڈم کی بیسس پہ، ایکسپیرینس کی بیسس پہ. ہاں، اگر کسی کو اپنی بات ایکسپلین کرنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو ایک بندہ ہائر کر دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ یہ اس کو سمجھا دیں، یہ اچھی طریقے سے سمجھا دے گا، وہ ایک الگ بات ہے. وکیل کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. اب وکیل کا یہ جو پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے پیچھے وکیل کا آنے کا مطلب ہی یہی ہے. اگر آپ مثال دیکھیں کہ میں آپ کو دو تین کرنٹ جو کیسز جو پینڈنگ ہیں، اور اس میں یہ امید ہے کہ انصاف پھر پرووائڈ نہیں ہوگا، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جو یہ کورٹ جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہی فیصلے دیں گی جس کی ہمیں وہ ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ انصاف نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں شاہ رخ جتوئی کا واقعہ ہے، اگر آپ فلیش کرا سکے تو. شاہ رخ جتوئی کا واقعہ ہے، ریسنٹلی پتہ لگا کہ وہ اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بہانے ایک جگہ پہ اپنی پوری لیوش لائف گزار رہے تھے، حالانکہ وہ کنوکٹ ہے، امپریزنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک جگہ پر اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بہانے ایک جگہ پر گئے، اور اس کے بعد وہاں رہتے تھے اور لیوش لائف گزارتے تھے، اور جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی وہ دوبارہ اس کو پریزن میں لایا گیا. اور ان کے کیس میں تو چیف جسٹس جو سابقہ چیف جسٹس تھے، آپ کو یاد ہوگا سابقہ چیف جسٹس بھی ایک دفعہ گئے تھے ان کو، جب وہ جیل میں تھے، وہ دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ تو ساری سہولتیں موجود ہیں اور یہ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے اور کتنی نیکڈ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا وہ گئے ہیں جب جیل میں، انہوں نے دیکھا کہ شاہ رخ جتوئی اس وقت بھی مزے کر رہا تھا اور یہاں پر بھی یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بہانے مزہ کر رہا تھا. دوسرا آپ کیس دیکھیں، اگر میں بتا سکوں تو ظاہر جعفر کا جو کیس ہے، وہ آج تک اس کے جو وکیل ہیں وہ یہ میڈیکل بورڈ بنانے پہ جو ہے نا وہ بزد ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا مینٹلی طور پر ریٹارڈ قرار دے کر اس کو کیس کو فارغ کیا جائے اور اس کو نکال دیا جائے باہر. حالانکہ پروون بات ہے، سب کچھ موجود ہے کہ اس لڑکی کا اس نے قتل کیا ہے اور اس کو بیہیڈ کیا ہے اس لڑکی کو، مطلب اتنا سیویئر اس نے کرائم کیا ہے. لیکن یہ دیکھیں ابھی بھی جو اس کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بناؤ، اور میڈیکل بورڈ اس لیے بناؤ کہ اس کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے، مینٹلی ریٹارڈ ہے، اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دو. اور اس کیس میں خاص طور پر ظاہر جعفر کیس میں آپ کا جو لپٹارڈ طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، وہ پورا خاموش ہے، کرمنل خاموشی اپنایا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا کیونکہ یہ بندہ انہی کی لیگ سے بلانگ کرتا ہے. تو اس کیس میں وہ خاموش ہے. جسٹ امیجن کریں کہ یہ کام کسی مولوی نے یا مدرسے میں ہوا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ کتنا جو ہے وہ شور اور ہنگامہ ہوتا اس لبرل طبقے کی طرف سے. تو یہ سائڈز لینے والا یہ بائیسنس بھی اس کے اندر آتی ہے، جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. تیسرا کیس جو آپ کو جو عثمان مرزا کا کیس ہے، جس نے آپ کو پتا ہے کہ وہ پورا اس کی فوٹیج جو ہے وہ لیک ہو گئی، اور اس نے پورا وہ جو ایک خاتون تھیں اور ایک آدمی تھے ان کو پورا جو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور وہ کرتا تھا پورا، اس نے جگہیں بنائی ہوئی تھی وہاں پہ لاتا تھا لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور پھر بلیک میلنگ کی پوری کوشش کرتا تھا. آپ دیکھیں اس کے وکیل بھی بول رہے ہیں، باقاعدہ بول رہے ہیں کہ لائکلی ہے کہ وہ نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے سیٹلمنٹ کر لیے پیچھے، کہ وہ جو پلینٹف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہ رہے کیس کو. تو تقریباً 1 کروڑ کی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے میں بھی نکل جاؤں گا. تو یہ 2-3 کیس تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آن گوئنگ ہے، اور اس میں نتیجہ یہ آنے والا ہے کہ، اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب معاشرے کا اخلاقی ابتری کا یہ عالم ہو کہ ان لوگوں کے وکیل، آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کے جو وکیل ہیں ان کی اپنی اخلاقی کیا حیثیت ہے، وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، سب پروون کرمنلز ہیں، ان کی چیزیں فوٹیجز موجود ہیں، ایوری تھنگ از ڈن آلریڈی، لیکن اس کے باوجود پیسے کی خاطر ان لوگوں کو وہ جو ہے ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. اخلاقی اقدار کا کیا عالم ہے آپ کے یہاں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. بہت زیادہ دور نہ جائیں، نواز شریف جو ہے وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر 4 ہفتے کی لیو لے کر، میڈیکل لیو لے کے نکلے تھے، آج تک نہیں آئے. جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ یہ تو آپ کی نیکڈ آئی سے کامن سینس والا آدمی، ایک لیمن ٹرمز والا آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو انصاف ہو ہی نہیں رہا، عدالتیں کام کر ہی نہیں رہی، 21 لاکھ کیس پینڈنگ میں ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور انصاف تو ہو نہیں رہا. دیکھیں، اور جہاں تک بات ہے انصاف کی، تو ہم جو حکومت وقت ہے جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے،
اور انہوں نے اپنے آپ کو بولا تھا کہ انصاف کے لیے ایک موومنٹ چلائی گئی ہے، تو ان کو بھی یہ بات انشور کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اپنی جو ہے نا 100% مارنا چاہیے اس معاملے میں، اور 100% دینا چاہیے کہ ان بات کو انشور کریں کہ بھائی انصاف تو کسی حد تک آپ ہو، اگر عدالتیں انصاف نہیں کر رہی تو آگے جائیں، ایک اسٹیپ آگے جائیں، بات کریں ان سے کہ بھائی پرابلم کہاں آ رہا ہے، کہاں آپ لیک کر رہے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، ججز کم ہیں، ہم مزید ججز اپوائنٹ کر کے دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، مطلب ڈسکس تو کریں، کہ یا صرف یہی انا والی معاملات چلتے رہیں گے کہ میں یہاں پر اور وہاں تم وہاں پر، اور میرا یہ پاور ہے اور تمہارا یہ پاور ہے. اس میں تو پھر پاکستان سفر کر رہا ہے، پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے، انصاف ہو نہیں رہا، لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلے جا رہا ہے ان عدالتوں پہ سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی جناب جی. آپ اور ہم کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی آپ اسٹریٹ پہ چلے جائیں اور آپ بات کر لیں، کسی کو بھی اس نظام پہ جو ہے نا وہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ پرووائڈ نہیں کر رہا. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ معاشرے میں بہت سارے چیزیں پرابلم ہے، بہت سسٹم خراب ہے، تو آپ بولتے ہیں نا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی وہ سرا کون سا ہے جہاں سے ہم اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں آج اس پروگرام کے توسط سے. یہ ہے سرا، آپ عدالتی نظام سے شروع کریں. اور آپ نے تمیز میں ایک بات کہی کہ اسلام کی جو ٹریڈیشن یہ ہے کہ جو کوئی بھی کتنا بھی بڑا انفلوئنشل آدمی ہوتا تھا، جب قانون کی زد میں آ جاتا تھا تو وہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک صرف بس ریمائنڈ کرا دوں، آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، کہ وہ بنو مخزوم کی اتنی انفلوئنشل قبیلہ تھا عرب کا، بنو مخزوم، جس قبیلے سے خالد بن ولید بھی بلانگ کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اتنا انفلوئنشل قبیلہ. اس کی ایک عورت نے جب چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا اور لوگوں نے اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جگہ پر اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. نا یہ ہے معیار انصاف کا. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں جب آپ کو کہا ہے، اور جب داؤد علیہ السلام کے ریفرنس سے جو آیت آئی ہے سورہ سواد میں، جو ہم فلیش کرانے لگے ہیں، آیت نمبر 26، جو داؤد علیہ السلام کو جب وہ خلیفۃ الارض کی بات کی تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، مطلب انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. اب دیکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہو اور انصاف کے ساتھ معاملات نہیں اگر کرو گے تو کیا ہوگا. اگر تم خواہشات کے پیچھے چلے جاؤ گے اور انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخت عذاب دے گا، چونکہ وہ لوگ حساب کے دن کو بھلا بیٹھے ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو یہاں پر وہ ساری کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ججمنٹ ڈے کو بھلا بیٹھے ہیں. اگر ان کو یاد ہوتا ججمنٹ ڈے، دیکھیں ان کو یہ، اور یہ بہت اچھا ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں اور جو اس مسند پہ بیٹھے ہیں، جو انصاف پرووائڈ کرنے والی مسند ہے، یعنی جو ججز ہیں اور باقی لوگ ہیں، کہ ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ یہاں انصاف نہیں کریں گے تو جو الٹیمیٹ انصاف ہے وہ تو آپ کے ججمنٹ ڈے والے دن پرووائڈ کیا جائے گا، سرو کیا جائے گا. اور جب وہ کیا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو آپ کا کوئی قانون، دنیاوی میڈ مین قانون کی ریفرنس نہیں چلے گی. آپ بولو گے فلاں کلاس کے تحت، فلاں کلاس کے تحت. ابھی تو آپ یہی کرتے ہو نا، وکیل کیا کرتے ہیں؟ نکال کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بولتے ہیں نا یہ یہاں پہ جو ہے نا قانون خاموش ہے، یہاں پر جو ہے وہ جنرلائز کیا ہوا ہے قانون کو، تو ہم وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. وہاں آپ کیا کریں گے؟ ججمنٹ ڈے، اس کا نام ہی ججمنٹ ڈے اس لیے رکھا گیا ہے کہ فائنل ججمنٹ جو ہے نا وہ وہاں ورڈکٹ سنایا جائے گا آپ کو. تو ڈریں اس دن سے جس کا ذکر ہم سورہ سواد کی اس ریفرنس میں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. اور میں نے آپ کو بات بتائی، قانون کے مطابق فیصلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، انصاف کے مطابق فیصلوں کی بات ہو رہی ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. یہاں بالکل پر ایسے ہی جی. یہاں فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک ناقص قانون بنایا جاتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور آپ بولتے ہیں انصاف ہو گیا. یہ انصاف نہیں ہوا. پہلی بات تو میں نے آپ کو بولا کہ قانون بناتے ہوئے آپ یہ بات کو انشور کریں کہ وہ انصاف پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور آپ کے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون اس ملک میں قرآن اور سنہ کہ جو کانٹراڈکٹری ہوگا وہ بن نہیں سکتا. اگر وہ بن گیا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں؟ تو پھر اتنی اندھی مچی ہوئی ہے، پھر اتنی اندھیر نگری ہے یہاں پہ کہ جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا ہے اور چھوٹ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں قانون، یا میں آپ کو 2-3 کیسز کا جو بات کی، سارے ایویڈنسز موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں کہ ہم ریلیز کر دیں گے بندے کو. اب آپ بتائیں نا کہ کیا یہاں پر پھر جو ہے وہ لوگوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے انصاف کے نام پہ. یہ تو صاف صاف اندھیر نگری ہے. مطلب یہ 3 کیسز تو آپ دیکھیں، اور یہ تو اچھل گئے میڈیا میں. آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا میں ہائپ کریٹ ہو گئی اور اچھل گئے. ادروائز کتنے ایسے کیسز ہیں جو جن پہ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی اور میڈیا میں نہیں اچھلے، وہ تو نکل گئے سائڈ میں سے.
تو اتنے انفلوئنشیل ہو گئے کہ اسٹیٹ سے. اور دوسری بات, اگر جیسے عثمان مرزا والا کیس ہے, اگر سیٹلمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو ریاست پاکستان کہاں ہے؟ وہ پلینٹف بن جائے, ٹھیک ہے, وہ مدعی بن جائے اس کیس میں, اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دے دی سیٹلمنٹ, اس کے جیب سے نکلوا دیں, آپ جن کے ساتھ ہوا ہے, جو اگریو پارٹی ہے, ان کو آپ ریلیف دلوا دیں, پھر جا کے آپ فوراً کمرے عدالت کے باہر سے اس کو پکڑ لیں دوبارہ, اور بولے بھائی آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے نام پہ اب یہ کیس ہے, اب مدعی ہم ہیں, اور اب آپ نے یہ پبلک آرڈر, یہ جو پبلک ڈسکورس خراب کیا ہے, یہ جو پورا ماحول خراب کیا ہے, یہ جو اخلاقیات کی دھجیاں جو آپ نے بکھیری ہیں, اب آپ کو پکڑا جا رہا ہے اس پہ, سمجھ آ گئی, یہ جو آپ نے کیا ہے کھلم کھلا, اور یہ بول کے کہ میں چھوٹ جاؤں گا, اب آپ آ جائیں ذرا. تو اسٹیٹ آف پاکستان پلانٹیو ایز اے مدعی بن سکتا ہے اس کیس میں, بالکل بن سکتا ہے, بلکہ اس کیس میں, عثمان مرزا والے کیس میں تو ایف آئی آر بھی اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے ہی کٹوائی ہوئی ہے. تو کیا مسئلہ ہے, آپ پکڑ, جب تک آپ دیکھیں عبرت کا نشان نہیں بنیں گے. اور یہ تو کوئی انفلوئنشل لوگ بھی نہیں ہے, عثمان مرزا, ظاہر جعفر, جانو جاتا ہے, یہ کیا ہے, آپ پتہ ہے یہ تو کسی پبلک سروس بھی کوئی نہیں کرتے تھے, نہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے, یہ کیا ہے, یہ تو نارمل ایک پیسے والے لوگ تھے, بس ختم. آپ سوچیں تو پھر یہاں پیسے والا ہو اور پھر صاحب اقتدار آدمی ہو, اس کو خلاف جانا کتنا مشکل ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ آپ کو یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ اگر نواز شریف کو بلا لی جاتا ہے, ان کی نااہلی ختم کر دی جاتی ہے, تو پھر تمام جیلوں کے دروازے آپ کھول دیجیے گا, کیونکہ فائدہ نہیں ہے کہ ایک بیچارہ غریب آدمی جو ہلکی سی چوری کی ہو, پتہ نہیں کس وجوہات کی وجہ سے چوری کی ہو, اور وہ اندر ہو 10-15 لاکھ روپے کے چکر میں, اور جو ملینز اور بلینز کی جو انہوں نے کی ہے وہ چھوٹ کے آ رہے ہوں کیونکہ وہ انفلوئنشل ہے. تو بات تو صحیح کی ہے نا انہوں نے, تو پھر تو جیلیں کھول دیں آپ. میں بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں, پھر ضرورت ہی نہیں, میں 100% ایگری کرتا ہوں, آپ کھول دیں. اور جب تک آپ کے معاشرے میں احمد انصاف کا نظام نہیں ہوگا, انریسٹ رہے گا, انریسٹ رہے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہے وہ نظام جو ہے وہ ظلم, مطلب کفر کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ ناانصافی کا نہیں چل سکتا. جی بالکل, کفر کے ساتھ چل سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو یورپ میں نہیں چل رہا کفر کے ساتھ نظام, زبردست چل رہا ہے, کیونکہ وہ انصاف پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ تو بولتے ہیں نا کفر کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل رہا, انصاف نہیں کر رہے. اور آپ سے بڑھ کر دیکھیں, آپ پہ تو سارا ذمہ داری ہے ایز اے مسلم کہ آپ تو آگے جائیں. بلکہ میں تو, جب آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہم نے بات بھی کی, جو مکالمہ ہوا عمران خان صاحب کا اسکالر سے, وہ کیا بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ میں سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا تھا, دیکھیں انہوں نے اخلاقیات اس لیول پہ پہنچا دیے تھے لوگوں کے, اس لیول پہنچا دیے تھے کہ عدالتوں تک تو جانے کا موقع ہی نہیں آتا تھا. پہلی اخلاقیات ہی اتنے بلند تھے کہ لوگ افو درگزر سے کام لے لیتے تھے اور معاملات ہو جاتے تھے. اخلاقیات, جس معاشرے میں اخلاقیات یہاں ہوں گے, اور پھر جو بچے کچے لوگ ہوں گے, پھر جو ہے قانون ان سے نبرد آزما ہو جائے گا, کیا پرابلم ہے. لیکن جب اخلاقیات کا ہی مسئلہ ہو, ابھی آپ دیکھیں اس ہفتے جو مری والا واقعہ ہوا ہے, اس میں جو مری نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیں جو مری مافیا سامنے آیا ہے, آپ دیکھیں 50,000 روپے, 40,000 روپے ایک کمرے کے ایک رات کے مانگ رہے ہیں. اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ مجبور ہوئے کہ گاڑیوں میں اپنے جا کے جو ہے وہ سو جائیں. اور ماضی میں بھی وہ لوگ جو ہے وہ سیاحوں کے ساتھ کافی زیادہ معاملات ان کے خراب رہے ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے, وہاں پہ ظلم کیا ہے, اور ایک ڈرامہ, ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے کسی بھی انسان کو ٹریپ کرنے کے لیے وہاں پہ. تو یہ تو جی جو ہے وہ تواتر میں یہ سلسلے ہوتے رہے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے سلمان بھائی پرسنلی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہی آئی تھنک یہ واقعہ ہوا ہے. اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں, اور مری کی طرف جو ہے وہ فوکس ہو گیا اب بہت زیادہ. دیکھیے خدا کا تو پھر نظام ہے نا, ہم اکثر بات کرتے آتے ہیں, خدا کا پھر ایک نظام ہے, ٹھیک ہے. پھر جب وہ فوکس کرواتا ہے, پھر وہ جب لائم لائٹ میں لے آتا ہے بات, تو پھر اب آپ کو پھر لینا ہی پڑے گا ایکشن. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایکشن بھی لے رہی ہے, ہوٹل بھی سیل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ہو رہا ہے نا سب کچھ. یہ اب پہلے پروگرام سے ہم بات بول رہے ہیں, ہماری اپروچ پرو ایکٹیو نہیں ہے. ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, ہم ڈیزاسٹر ٹو ڈیزاسٹر جو ٹرانزیشن ہے نا, ہم اس پہ کھیل رہے ہیں. ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, پھر ہم ویٹ کرتے ہیں اگلا انتظار کرتے ہیں. ڈیزاسٹر, بالکل. انتظار کرتے ہیں اگلا ڈیزاسٹر ہوگا. اگر آپ پچھلے ڈیزاسٹر سے سیکھ لیں اور قانون سازی کر لیں اور امپلیمنٹ بھی کر دیں اور سزائیں بھی دلوا دیں ان لوگوں کو, تو یقین کریں کہ اگلا ڈیزاسٹر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ڈیزاسٹر ٹو ڈیزاسٹر اس ٹرانزیشن میں آپ انوالو ہیں, ڈیزاسٹر ٹو ڈیزاسٹر چل رہے ہیں آپ. اب یہ تو ایکٹ آف گاڈ ہے ہی نہیں. اگر آپ پہلے ہی اینٹیسپیٹ کرتے کہ بھائی اتنی سیویئر برف باری ہوگی اور اس میں اتنی گاڑیوں کو آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا, اور اس کے بعد پھر اس حساب سے چلنا ہے, اور اگر ہو بھی جاتا ہے
تو اتنی بیسک انفارمیشن تو ہونی چاہیے کہ اگر آپ گاڑی کا شیشہ اتنا سا بھی کھول لیں تو کم سے کم جو آکسیجن ہے اس کا فلو چلتا رہے گا، اور کوئی اگر گیس بن بھی گئی ہے، کاربن مونوکسائڈ جس کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بالکل جو ہے آرڈر لیس ہوتی ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اس لیے آپ کو پتہ نہیں لگتا، تو وہ پھر جو آکسیجن وہ آ رہی ہوگی تواتر سے، وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں ہونے دے گی اس جگہ پہ، اس ویکیوم میں. تو یہ تو کچھ بیسک سی بات ہے. مطلب مجھے اگر کوئی کامن سینس بندہ والا اس کو پتا ہوگا یار. اور اگر آپ بالکل بند کر کے بیٹھ گئے، پہلی بات تو تھوڑی غلطی انہوں نے بھی کی، ان کو بند ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو چل دینا چاہیے تھا، ان کو اپنا سامان لے کے گاڑی وہیں کھڑی کر کے چل دینا چاہیے تھا، اور کوئی بھی ایسی جگہ پہ جو قریب قریب کوئی ایسی جگہ ہو تھوڑی سی کھلی ہوئی ہو وہاں پہنچانا چاہیے تھا، اور مدد کے لیے طلب کرنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا. خیر بہرحال واقعہ تو ہو گیا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ ان کی باری آ گئی تھی امری والوں کی، انہوں نے اتنا ظلم کر دیا تھا کہ اب ان کو لائم لائٹ میں آنا ہی تھا ایونچولی. بہت افسوسناک واقعہ ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عوام بھی، ان کو بھی تھوڑی پریکاشن لینے چاہیے تھے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ریسکیو سسٹم اتنا ڈیلے کیسے ہو گیا بھائی، کہ لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو بھی ریسکیو نہیں ہو رہا. تو یہ بہت ساری سب کی کوتاہیاں ہیں. منحاص القوم جو ہے نا ہمارے یہاں تھوڑا نا لیتھارجک ہماری نیچر ہے، ہم تھوڑا دیر سے سمجھتے ہیں چیزوں کو. ہمیں پرویکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. پہلے پروگرام سے ہم ایک بات بول رہے ہیں، ہمارے کو اگر ایک چیز ہم کریکٹ کر سکتے ہیں نا اپنے اندر، وہ یہ کریں کہ ری ایکٹیو اپروچ سے پرویکٹیو ہو جائیں. ایک چیز اگر ہم اپنی چینج کر سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اوائڈیبل ہو جائیں گی. تو کہنے کا مطلب ہے، بیک ٹو دا ٹاپک، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو انصاف کا نظام ہے، جب تک، اب آپ اس کیس میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ اس کیس میں اگر آپ دے دیں سزائیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا تھا اور مجبور کیا تھا لوگوں کو گاڑیوں میں سونے پہ، تو آپ دیکھیں سیدھا ہو جائے گا، اگلی دفعہ تو کوئی کرے گا نہیں. لیکن اسی ہوٹل مافیا نے آ کے پریس کانفرنس کر لی اسلام آباد میں، جی. اور دبے لفظوں دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر ہمارے خلاف کچھ ہوا تو ہم یہ کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ تو نظام. اور اسلام آباد میں آ کے ان کی جرت دیکھیں کہ آ کے ان کو پتہ ہے کہ ان پہ ہاتھ پڑنے والا ہے، تو انہوں نے آ کے پہلے سے ہی جو ہے وہ پریکاشن کے طور پر وہ آ گئے پہلے. عدالتیں کہاں ہیں؟ آپ نسلا ٹاور کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ بنا بنایا جو عمارت ہے، اس کو یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے جن لوگوں سے انہوں نے این او سیز لی تھی ان کو آپ پکڑ لیں. بھائی ٹاور آپ کھڑے رہنے دیں، ٹاور آپ کھڑے رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور کسی اور اس کو طریقے سے ساری چیزیں اس کی سیدھی کرا کے ریٹروسپیکٹو میں اس کی ڈاکومنٹ سیدھے کرا کے اس کو جو ہے، اگر اس کا تھوڑا سا ڈیزائن ہے اس کو آپ کاٹ سکتے تھے، اور بھی چیزیں ہو سکتی تھی. دیر آر لاٹس آف سولوشنز. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے بولا کہ اس کو ہم ختم کریں گے بالکل. اور وہ جو پیچھے جو این او سیز دی تھی اتنے اداروں سے، ان کا کیا ہوا؟ جنہوں نے پیسے لے کے وہ این او سیز دی ان کا کیا ہوا؟ انصاف نظر نہیں آتا آپ کو. ٹھیک ہے، بہت تو زیادہ سوالیہ انصاف. نشان اٹھتے ہیں اس کے اوپر. اس کا ریزن یہی ہے کہ ابھی آپ کراچی میں آپ دیکھیں پراپرٹی، کراچی نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ پراپرٹی خریدنے میں بیچنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوں گے کہ یہ تو کہیں بھی کچھ بھی این او سی ہے یا ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. کچھ پتہ نہیں ہے کہیں بھی کوئی بھی جو زمین ہے وہ غیر قانونی زمین نکل آ سکتی ہے. تو اس بارے میں تو میرے خیال میں ایک پراپر قانون سازی ہونی چاہیے جہاں پر اب جیسے اسلام آباد میں ایک ابھی ڈی سی اسلام آباد نے ایک نظام متعارف کروایا ہے جس کے تھرو آپ اب جو بھی زمین آپ خرید رہے ہیں اس کو خریدنے سے پہلے آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ آیا یہ زمین قانونی طور پہ صحیح ہے یا نہیں ان کے سسٹم کے مطابق. دیکھیں میرا تعلق ہے کیونکہ میں مطلب نارتھ امریکہ میں مطلب جو ریئل اسٹیٹ ہے اس سے میرا تعلق ہے. تو مجھے پتا ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ میں جو نظام چلتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بائر اور سیلر جب خریدتے ہیں نا کوئی چیز، مطلب جب وہ مارکیٹ پلیس بنتی ہے اور وہ خریدنے آتے ہیں ریئل اسٹیٹ، تو اس کے بیچ میں ایک کمپنی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائٹل کمپنی. ٹائٹل کمپنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کو یہ انشور کرایا جائے کہ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور کسی کا نام پہ نہیں ہے، وہ سارے کوئی لیگل لکوناز ہیں اس سے وہ پاک ہے، اس کا کام ہوتا ہے. اور اسی کے ہی کہنے پر آپ ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں دونوں جو بائر اور سیلر ہیں، بائر جو ہے وہ اپنے پیسے وہاں رکھواتا ہے اور سیلر کو وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں، نہ کہ ڈائریکٹ بائر کے اکاؤنٹ سے. تو وہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ بیچ میں جو ہے وہ ٹائٹل کمپنی ہوتی ہے اور وہ ایکسپیرینس ہوتی ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے ڈیلی کا، اور وہ کرتے ہی یہ. تو وہ جو ہے اور اس کی ساری اس کو سب معلومات ہوتی ہیں، وہ کمپلیکیشن. تو وہ اس طریقے سے جب بائر آنکھیں بند کر کے چیز خریدتا ہے اور سیلر آنکھیں بند کر کے چیز بیچتا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، آپ نے ذکر کر دیا تو میں نے بتا دیا کہ جی. فرسٹ ورلڈ میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. اگر ایک چھوٹی سی ایڈوائس کے طور پر، لیکن وہی والی بات ہے، جب آپ کا نظام جو ہے جب تک وہ انصاف پرووائڈ نہیں کر رہا ہوگا، قانون کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں قانون کیا ہے؟ قانون تو یہ میڈ مین قانون ہے، ان کے میڈ مین قانون ہے.
اور انسان تو ویسے ہی خطا کا پتلا ہے، وہ ویسے ہی ناقص قانون بناتا رہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ پھر اس کے اوپر ترمیم آتی ہے. ترمیم کا نام آپ نے سنا ہوگا. ترمیم کیا ہوتی ہے؟ پھر اس میں مزید ترمیم کر دی گئی، پھر مزید ترمیم. سب سے زیادہ کیونکہ 18ویں ترمیم کا نام سنا ہم نے. جی اس لیے سنا ہے کہ وہ ہمارے پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے، اور آج تک کر رہی ہے، ہانٹ کر رہی ہے بلکہ ہمیں. بالکل. تو تو وہ جو ترمیمیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ پہلا قانون ناقص بنا ہوتا ہے، پھر ترمیمیں ہوتی ہیں، ترمیمیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ پرفیکشنسٹ تو ہے ہی نہیں، نہ وہ پرفیکٹ کوئی چیز بنا سکتا ہے. جو پرفیکٹ چیز ہے وہ گاڈ میڈ ہے. تو جو گاڈ میڈ ہوگا اس کو اگر لیٹر اسپرٹ میں اور اس کو انٹیگریٹ کراتے ہیں اچھی طریقے سے، اس کے امبریلا میں آپ قانون سازی کریں، کیونکہ آپ کو کہا ہے کہ قرآن و سنت کے امبریلا میں آپ نے قانون سازی کرنی ہے. اگر آپ قانون سازی قرآن و سنت کے امبریلا میں کریں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا احمد؟ آپ وہ جو ترمیموں سے اور وہ جو ناقص چیزوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ہم اثر دور کے تقاضوں کے حساب سے جو آپ کو چلنا ہے وہ آپ بالکل ایک چیز لے کے چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ. اب دیکھیں فور ایگزامپل ہے کہ ٹیکنالوجی کا آپ سہارا لے سکتے ہیں. اگر کوئی فوٹیج آ گئی کسی بندی کی کرائم کرتے ہوئے تو ایز اے ایویڈنس آپ لیں گے نا، اس کو کنسیڈر کریں گے نا؟ بالکل. بالکل کریں گے، کیونکہ ہم اثر دور کے تقاضوں کے حساب سے اس کو لینا چاہیے. تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے ونڈو اوپن. اور باقی قرآن و سنت کے امبریلا میں جو ہے وہ آپ جو ہے قانون سازی کریں، اور پھر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ بھی کرائیں. صرف قانون بننا نہیں ہے، امپلیمنٹ بھی کریں، آپ سختی کر دیں. اب جیسے فور ایگزامپل ہے روڈ ہے، اب بائک پہ آپ اگر کر دیں کہ بھائی ہیلمٹ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، لازمی ہے کیونکہ آپ کی سیفٹی کے لیے اچھا قانون ہے. امپلیمنٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ کرا لیں. اس میں پھر برائب وائب اور یہ چیزیں یہ ہٹوائیں آپ سائڈ میں سے، اور بولیں کہ بھائی اگر نہیں ہے چالان یہ پکڑیں بھائی. ٹھیک ہے. تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. بہت ساری چیزیں بات ہو سکتی ہے اس میں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اوور آل معاشرے میں انصاف کا نظام نہیں ہے. کیسے کریں گے عدالت کو؟ سولوشن یہ ہے کہ عدالت خود اپنے گریبان میں جا کے اور اپنی چیزیں خود سیدھا کرنا شروع کرے، کیونکہ سب سے بیسٹ تو یہی ہوگا کہ وہ خود سے شروع ہو جائے. یعنی چیف جسٹس اسی کا نوٹس لے لے کہ 21 لاکھ جو کیس پینڈنگ ہے وہ ہم کیسے، ہم یہ اب جو ہے نا وہ ایکشن پلان بنا رہے ہیں کیسے ہو. گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیمولس کے طور پر ایک پش دے سکتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو ججز زیادہ ہائر کر کے دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ قانون بنا کے دے سکتے ہیں جس کے تحت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے عوام کے لیے، عام عوام کے لیے ضروری ہے. دیکھیں جہاں پر بھی آپ کوئی غلط بات دیکھیں آپ کو خاموش نہیں رہنا. انصاف کے نظام کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کے اندر یہ سینس ہو کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہو تو اس کے لیے آواز بلند کریں. دیکھیں جتنے بھی مغربی معاشرے ہیں وہ کیوں ان کو آزاد تصور کیا جاتا ہے کہ دے اسپیک آف دیئر مائنڈ، مطلب جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو وہ بول دیتے ہیں، چپ نہیں بیٹھتے. اور آپ کو پھر بار بار ہم اس پروگرام کے توسط سے یاد دلاتے ہیں کہ آپ کے لیے تو کہا گیا تھا اس امت کے لیے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. کیوں بھول گئے آپ اپنی اساس؟ کیوں اپنی ذمہ داری اور فرض بھول گئے؟ اگر عوام الناس مائکرو لیول پہ یہ کام شروع کر دے کہ کوئی بھی غلط چیز ہو اس کے اوپر جو ہے آواز بلند کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو روکنا شروع کرتے ہیں، جس کی بھی استطاعت ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، دل میں برا جان سکتے ہیں وہ تو ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جس لیول پر بھی آپ کر سکتے ہیں کم سے کم کریں تو صحیح. یہ ایک انوائرمنٹ بنے گا، یہ ایک مورل جو ہے نا، آپ کو ایک مورل جو ہے آپ کو پش ملے گا نیچے سے، اور اوپر سے عدالت اور حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، عدالت انٹروسپیکشن شروع کرے، اور وہاں سے سول سرچنگ شروع ہو اوپر سے، اور نیچے سے یہ اخلاقی پوش ہو. پھر آپ دیکھیں گے معاشرہ جو ہے وہ امپروو ہوگا. اور انشور کریں کہ کوئی قانون اس ملک میں قرآن اور سنت کے منافی نہ بنے. یہ آپ کو انشور کرنا پڑے گا. یہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں بھی لکھا ہوا ہے. خدا را اس کو لیٹر اسپرٹ عمل اس پہ کریں. جب آپ یہ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے انصاف کے. اور آپ کے یہاں ٹریڈیشن موجود ہے، ایسے آپ کے یہاں واقعات موجود ہیں جہاں پہ قاضی نے اپنے بیٹے کو ہی سزا دے دی. جی. جب اس کے بیٹے کا کیس سامنے آیا، قرطبہ کا قاضی، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو جب مسلم اسپین میں یہ واقعہ ہے تو اپنے بیٹے کو ہی اس نے سزا دے دی تھی جب اس کے بیٹے کا کیس سامنے آیا. تو اب اندازہ لگے کہ ہمارا تو اتنا سنہرا ٹریڈیشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال آپ کو الٹیمیٹ دی تھی کہ بنو مخزوم والی جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو انفلوئنشل عورت آئی اور اس کے لیے سفارش آئی، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، انصاف ہے. تو آپ اگر ان ٹریڈیشنز اور ان اسلامک اور ہماری جو ٹریڈیشن ہے اس کے جو ہے روشنی میں اگر آپ آگے بڑھیں گے، یقین کریں آپ ایسا انصاف کا نظام کریں گے بیسٹ آپ کو دیکھے گا کہ یہ کیا. کیونکہ آپ کا جو نظام انصاف ہے نا وہ رحم کی بیسس پر ہے.
وہ اخوت کی بیسس پر ہے، وہ ایثار و قربانی کی بیسس پر ہے. اس میں ظالم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی وہ جو ہے وہ اپنے ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ظالم کو پوری سزا ملتی ہے، مظلوم کو دیکھا جاتا ہے. اور بلکہ جو جرم کر رہا ہوتا ہے، اسلام کا نظام ایسا ہے، جو جرم کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جرم کیوں کر رہا ہے، اس کے کازز کو ڈھونڈا جاتا ہے. جی اور جی، اس کے سارے کازز، تقاضے. جی، اس کے کازز کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں نظام ہی ایسا ہو کہ اس کے کازز ختم ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی جب بات ہوئی کہ ایک چور نے چوری کی، تو جب پتہ کیا گیا، کاز ڈھونڈا گیا کہ اس کے پاس کھانے کا ہی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ نہیں کاٹو. تو بہت ساری میں آپ کو مثالیں پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ بات یہ ہے کہ کازز بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی نیڈ تھی، کیا تھا، کیوں نہیں تھا. یہ ہے انصاف. انصاف ایک وائز اور وزڈم بیسڈ سسٹم کا نام ہے. انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 لکھا ہوا ہے تو 1 امپلیمنٹ کر دو. اس میں ساری چیزیں آپ کو ہیومن فیکٹر بھی دیکھنا پڑے گا، سب کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن ظالم کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا. ظالم کو اس کی پوری سزا ملے گی. اور وہ ظالم جو کہ ظلم کر کے، جرم کر کے اور بوسٹنگ کرے، مطلب چیسٹ بیٹنگ کر رہا ہو کہ میں نے کیا ہے اور میں ریلیف ہو جاؤں گا، دیکھیں میں چھوٹ جاؤں گا، اس کے ساتھ تو خدا را اگر آپ نے کوئی ریلیف اس کو دی تو نہ صرف آپ انصاف کے تقاضے جو ہے پامال کر رہے ہیں، بلکہ خدا کے سامنے تو آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے ججمنٹ ڈے والے دن. اس کا سوچئے، اس سے ڈریے کہ اس دن تو کوئی نہ ہیلا چلے گا نہ بہانہ چلے گا. تو اس دن سے ڈریے. تو یہ والی بات ہے. عوام کو بھی نیچے سے پش کرنا چاہیے، اپنے اخلاقیات کا لیول بڑھانا چاہیے. اور چاہے اپنے اگینسٹ کوئی چیز آ رہی ہو لیکن انصاف کا تقاضا ہو، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے. چاہے اپنے اگینسٹ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کو بڑا پسند ہے وہ آدمی کہ اس کے اگینسٹ، اس کے مالی مفاد کے اگینسٹ کوئی چیز آ جائے، اس کے جانی مفاد کے اگینسٹ کوئی چیز آ جائے، لیکن انصاف پہ وہ ڈٹا رہے. خدا کو وہ شخص بہت پسند ہے. تو اگر ہمارے اخلاقیات یہاں سے جو ہے نا امپروو ہو جائیں اور اوپر سے وہاں سے پوش آئے تو پھر یہ نظام بدل سکتا ہے. مایوسی تو کفر ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ نظام سدا ایسے ہی رہے گا. لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ اسٹریٹجک انیشیٹو کب لیا جائے گا اور کون لے گا، یہ سوال یہ ہے. یہ ہے. جی بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے کافی تفصیل سے گفتگو کی انصاف کے نظام کے حوالے سے. ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ جو ہمیں دکھ رہی ہیں چیزیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور اس کے اندر بہتری آئے. اور جو معزز ججز صاحبان ہیں، میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جو ایک صفت ہے وہ عطا کی ہے، اور وہ ہے فیصلہ کرنے کی صفت. تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز اس کو کنسیڈر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے وہ تمام فیصلے آپ عدل و انصاف کی مبنی کریں، اور ان تمام فیصلوں کے بارے میں سوچیں جس کا معاشرے کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے، اور عدل و انصاف مہیا کریں. اور سستا انصاف جو ہے وہ ہماری عوام ہے اس کا حق ہے. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی آنے والے وقت میں. میں طرفہ تماشا سے سید سلمان شاہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. فیس بک پہ آپ ہمارے پیج کے اوپر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، facebook.com/طرفہ تماشا. اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کرنے کے لیے آپ احمد جلیل اور سلمان شاہ _سید ہماری ٹویٹر آئی ڈیز ہیں، ان پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.